I think Faiz Saab was a humanist. You know, anything that divides us troubled him, like it should trouble any of us. Whether it was nationality, whether it was religion, whether it was class, you know, whatever you say, anything that discriminates people, that takes away communities or people or individuals from each other, troubled him deeply, and that's where his poetry comes from. He's not just a jhanda wali revolutionary poet, you know. Usme درد بھی تھا, ایک کیا کہتے ہیں, ایک صبح کی کا انتظار بھی تھا. یہ جو بارڈرز کی بات ہے یہ بالکل یہ درست بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو لکیر ہوتی ہے وہ زمین پہ نہیں کھنچتی, وہ دل میں کھنچتی ہے, لیکن شروع زمین سے ہی ہوتی ہے اور پھر اس کو کھینچتے ہیں تو اب یہ اس کا نقش جو ہے وہ دل پہ آ جاتا ہے, اور پھر اب اس کو مٹا بھی دیں گے تو اس کا اب کیا کریں گے. یہ ایک نیچرل خطہ ہے, اس کو سب کانٹیننٹ ہم بولتے ہیں بیکاز ہمالیاز کی طرف سے اور ایک سائڈ پہ اوشن کی وجہ سے وہ ایک نیچرل ایک خطہ ہے. سو یہاں کے لوگوں کی شیئرڈ ہسٹری, کلچر, لینگویج, ریلیجن سب کچھ ہے, تو اس کو سیپریٹ آؤٹ کرنا ایک بے وقوفی ہے. اور آئی تھنک فیض صاحب کا یہی پیغام تھا کہ پولیٹیکل باؤنڈریز آپ رکھیں مگر آپ لوگوں کو کنیکٹ ہونے دیں. اردو میں, کچھ پنجابی میں, جو بھی انہوں نے کرا ہے ہم لوگ اس سے بہت متاثر ہیں. آئی ایم ون پرسن ہو واز بورن ان دا 60s, سو میرا تو کنیکشن پی ٹی وی سے بھی کافی رہا ہے. بھی ہے گرون اپ آن پاکستان ٹیلی ویژن, بیکاز اس سمے ہمارا ٹیلی ویژن بھی نہیں ہوتا تھا, انڈین ٹیلی ویژن بہت دیر بعد آیا تھا. تو آپ لوگوں کی سن کے, ان کی ہی چیزیں سن کے, پروگرام سن کے, یہ وہ سن کے, تو آپ سوچو کہ آل آف امرتسر واز اے بگ فین آف پی ٹی وی. تو پہلی دفعہ جب ہم آئے ہیں ادھر, مشرف نے جب ادھر رستے کھولے 2005 میں پہلی باری آئی, تو مجھے ہر اسٹریٹ اور ہر جگہ پہ کیریکٹرز وہ دکھ رہے ہیں جو ویریس ٹی وی سیریلس میں ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے جیسا ہی, اس کے جیسا ہی, اس کے جیسا. تو ہمارا کیسے کنیکشن آپ کہوگے کہ نہیں ہے؟ ہماری بانڈنگ, ہماری لائکس, ڈس لائکس اینڈ کلچر ایز اے کیریکٹر, وی آر آل دا سیم. I mean, I would say that there's a difference between patriotism and jingoism, and that it is perfectly, in fact, I think it is very patriotic to be able to love your country and also be critical of it. We talk about borders and we talk about Faiz Saab's poetry. I think art doesn't have borders. I don't think Bharatnatyam is a dance form that can only be restricted to Hinduism or only restricted to India. I think that art should transcend boundaries and should transcend differences. انسان اپنے اعمال سے, اپنے نظریات سے پہچانا جاتا ہے. سو جو فیض کا نظریہ ہے اور جو ایک براڈ میسج اگر آپ کو ان کے کام سے, تو وہ امن کا, اور اب آج کل کی کیا وہ جو نئے ٹرمز پہ انکلوسیوٹی جس کو ہم بولے, سو ہی از ویری انکلوسیو آف کورس. اینڈ جو پیس کی بات ہے, امن کی بات ہے, جوڑنے کی بات ہے, وہ سبھی کو اچھی لگتی ہے. تو وہ اپنے نظریات کی وجہ سے میرا خیال ہے ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور فیض کے ہاں جو پھر خالی گفتگو پہ بات ختم نہیں ہوتی, مطلب انہوں نے اپنے نظریات کے لیے جس طرح سے لڑا, اپنے نظریات کے لیے مطلب اپنے ملک سے نکالنے کی نوبت تک آ گئی, اور وہ مطلب انہوں نے جیلیں کاٹی, انہوں نے مطلب ایگزائل میں زندگی گزاری. سو وہ آپ کو اس کی پاور کا اندازہ وہیں سے ہوتا ہے کہ ہاں محض صرف اپنے نظریات کو بیان کر دینا یا ان پہ گفتگو نہیں, لیکن اس کو جینا, اس پہ عمل کرنا. سو دیٹ ویز آئی تھنک فیض از اے فینومینن which will not cease to inspire, lead and guide, generations and generations. تو جب تک یہ زبان, بلکہ اب زبان کی بھی قید نہیں رہتی, مطلب وہ ہوتا ہے ٹرانسلیشنز کتنی زبانوں میں ہوئی ہوئی ہیں, تو جب تک انسانوں کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, آئی ایم شیور کہ فیض ول ریمین یونیورسل اینڈ ٹائملیس. لیکن جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لوگ ہوں یا ہمسایہ ملک کے لوگ ہوں, ان کے دل بہت بڑے ہیں. وہ ایک دوسرے کو بہت خوش دلی سے, بہت کھلے ہاتھوں سے, کھلے دلوں سے اون کرتے ہیں. جب ہم ملتے ہیں آپس میں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کسی غیر سے مل رہے ہیں. زبان کا بھی اس طرح سے فرق نہیں ہوتا, اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمسایہ ملک سے کوئی یہاں پہ آتا ہے اور ہمارے ملک کی تعریف کرتا ہے, لاہوریوں کے کھلے دل کی تعریف کرتا ہے, ہمارے کھانوں کو اپریشیٹ کرتا ہے, اور بہت مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب یہاں سے کوئی جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کی بھی بہت
खुले दिल होते हैं और वो बड़ी खुली बाहों से हमें वेलकम करते हैं और हमें ओन करते हैं. जहाँ तक फैज़ का ताल्लुक़ है तो फैज़ की शायरी जिस तरह मैंने पहले कहा एक यूनिवर्सल शायरी है, लोग ओन करते हैं. यहाँ पे कहीं पे आप चले जाएं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होगी तो बोल के लब आज़ाद है तेरे गाया जा रहा होगा. और आप अगर इंडिया में भी देखें तो वहाँ पे जहाँ पे भी रेजिस्टेंस की बात होगी हम देखेंगे गाया जा रहा होगा. सो फैज़ की शायरी और मौसीकी ने हम लोगों को बहुत जोड़ के भी रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरहदों में जो एक थोड़ा सा मुश्किल है अभी इस टाइम पे, वीज़ों की मुश्किल है और आने जाने की मुश्किल है, वो थोड़ी आसान हो जाएगी और लोग जो है वो आपस में राब्ते में आएंगे, बात करेंगे और बात से अमल का माहौल कायम होगा. So I think Faiz was a great proponent and great supporter of removing all the boundaries of the heart. मेरी खाला ने लिखा एक जगह कि दुनिया में रिश्ते दो ही तरह के होते हैं. फैज़ की नज़र से अगर आप दुनिया को देखें, एक नफ़रत का और एक मोहब्बत का. इसमें से आप चूज़ कर लीजिए कौन सा चाहिए. और फैज़ का नफ़रत का रिश्ता तो किसी के साथ भी नहीं. तो उनके आपने जो कुछ नाम लिए उसमें से एक दो नाम ऐसे भी थे लोगों के जिन्होंने सारी उम्र फैज़ साहब की तनकीद सारी ज़िंदगी, लेकिन फैज़ साहब ने कभी उसका जवाब नहीं दिया, कभी भी. कह रहे भाई तुम्हारा मुझसे रिश्ता अगर नफरत का है तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता होगा, इसका इंतखाब तो मैं करूंगा ना, तो मेरा तुमसे मोहब्बत का ही है. तो जब ऐसी अप्रोच हो इंसान की, मे बी इट्स अ बिट टू सिंपलिस्टिक, इट डजंट मैटर, भाई वो तो पोएट आफ्टर ऑल. तो अगर ऐसी अप्रोच हो आपकी जिंदगी में कि अच्छा भाई मेरे पास नफरत और मोहब्बत में से अगर एक को मुझे चुनना है तो वो तो मोहब्बत होनी चाहिए. तो जब मोहब्बत है तो बॉर्डर्स और लकीरें और दीवारों से क्या मुराद है, उसको गिराओ, फिर आओ बैठो यार,